نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج نماز تراویح میں 8واں پارہ اور 9ویں کا ایک ربع پڑھا گیا۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ الانعام کا بنیادی تعارف کل کے درس میں آ چکا تھا، اور سورۃ الانعام کا وہ حصہ جو 8ویں پارے میں ہے، اس میں شرک پر زبردست طریقے سے رد کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جانور اور چوپائے کہ جن کو تم ذبح کرتے ہو اور ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑھتے ہو، ان جانوروں کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، اور جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پڑھا گیا وہ فسق ہے، اور اگر تم اسے کھاؤ گے تو یہ کھانا سراسر شرک ہے۔ جس شخص کے دل کو اللہ اسلام کے لیے منور کر دیتا ہے اور جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ حق بات سمجھتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ تنگ کر دے وہ حق بات نہیں سمجھتا۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان پر چڑھنا اس کے لیے دشوار ہے، اسی طرح سے دین پر چلنا بھی اس کے لیے دشوار ہے۔ بسا اوقات اس کائنات میں شیاطین انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔ اس کا منظر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو اور جنات کو جمع کرے گا تو یہ شیاطین اور انس جب جمع ہوں گے تو یہ انسان کہیں گے اے اللہ ہمیں ان جنات نے گمراہ کیا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم ورغلائے گئے۔ تو کہا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور سب کے پاس اللہ پاک کی جانب سے پیغام آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک باریک شرک کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ مشرکین کے یہاں ایک طور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مال حاصل ہوتا تھا تو اس مال کا ایک حصہ اللہ کے نام وقف کرتے تھے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام نامزد کر دیا کرتے تھے، مگر بتوں کے نام جو نامزد ہوتا اس کے بارے میں بڑا فکر رکھتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، اور جو اللہ کے نام پر ہوتا اس کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ تو غنی ذات ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ اسی قسم کا شرک آج ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ فرائض سے آدمی غافل ہے، واجبات سے آدمی غافل ہے، حرام سے آدمی غافل ہے، مگر جب کچھ ایام اور کچھ دن ہمارے یہاں آتے ہیں، شعبان کی 15ویں آتی ہے تو قبرستانوں میں جا کر وہ بدعات ہم کرتے ہیں اور ان کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور ان کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب رجب میں کنڈے بنانا پکانا ان کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو ضروریات دین ہیں ان سے غافل ہو گئے، اور جو دین کے اندر کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں ان کو پکڑ لیا۔ ساء ما یحکمون، بڑے برے فیصلے تم کرتے ہو، بڑے غلط فیصلے کرتے ہو۔ اسی طرح سے ایک اور نظریہ بھی مشرکین کا تھا، وہ یہ کہ کچھ جانوروں کے متعلق متعین کیا ہوا تھا کہ یہ جانور صرف ہمارے مرد کھائیں گے، اور یہ جانور جو ہے ہماری عورتیں کھائیں گی، اور فلاں قسم کے جانور مرد عورتیں مل کے کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا بھائی۔ اللہ پاک نے جو چیز حلال کی ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ سب کے لیے حرام ہے۔ یہ تقسیم تم کہاں سے لے آئے ہو؟ ہمارے ماحول میں بھی اس قسم کی تقسیمیں ہوا کرتی ہیں کبھی کبھی، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے اعزاء اقربا کی جانب سے ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کا کرنا تو پہنچانا تو ثواب ہے، مگر جو غیر ضروری چیز تھی ان کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ ہم نے جمعرات کو پکانا حصہ سمجھ لیا،
تیسرے دن کا پکانا حصہ سمجھ لیا، 7ویں دن کا پکانا حصہ سمجھ لیا، 40ویں کا بنانا حصہ سمجھ لیا، سالانہ پکانا ہم نے حصہ سمجھ لیا۔ یہ دین کے اندر ضروری نہیں تھا، غیر ضروری چیز کو ہم نے دین کے اندر ڈال دیا۔ اسی طرح سے جب ہم اشارے ثواب کرتے ہیں اور سب کے سب سامنے جب کھانے کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں تو وہ جناب جو بخشوانے والے صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب بخشوانے والے، ان کے سامنے دودھ کا پیالہ بھی ہے اور ان کے سامنے کھیر بھی ہے اور ان کے سامنے پستے اور بادام بھی ہے۔ یہ صرف مولوی صاحب کھائیں گے تو تب بخشا جائے گا، باقی کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ یہ کیسے زعم ہے، یہ کیسے آپ لوگوں نے خیال کر لیا، یہ کس طرح سے بنا لیے، یہ کھانے اور پینے کے یہ ڈھنگ کیسے بنا لیے گئے؟ یہ وہی نظریات ہیں جو مشرکین کے یہاں رائج تھے، آج ان کی شکلیں بدل گئی، آج ان کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ وہ یہ کام کرتے تھے فصلوں کے اندر، وہ یہ کام کرتے تھے پیداوار کے اندر، وہ یہ کام کرتے تھے پھلوں کے اندر اور کھجوروں کے اندر، آج ہم دوسری چیزوں کے اندر یہی کام کرتے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، فرمایا یہ سخت شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس شرک کی سزا دے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور اسی طرح کے ہے اولاد کا قتل کرنا بھی تو شرک ہے۔ کیسے؟ اولاد کو قتل کرنا، بتوں کے نام بہن چڑھاتے تھے، ایک تو یہ قتل ہے۔ دور حاضر میں اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا، دین سے محروم کرنا، یہ روحانی قتل ہے، یہ روحانی قتل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے قسمہ قسم کے پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور زیتون اور انار اور قسمہ قسم کے، کلوا من ثمرہ، اور جب پھل پک جائیں تو سب کھاؤ، سب کھاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں، نہیں نہیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، عشر ادا کرو، زمین سے نکلنے والی پیداوار کا عشر ادا کرو، عشر ادا کرو۔ یہ زمین کا حق ہے۔ اگر زمین جو ہے آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، بارشوں سے سیراب ہوتی ہے، تو جناب اس کا تم نے عشر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اپنی محنت سے زمین کو سیراب کر رہے ہو تو نصف عشر ادا کرنا ہے۔ یہ زمین کا حق ہے، یہ پیداوار کا حق ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ مال پر ہے، اسی طرح سے پیداوار پر عشر ہے۔ اور جن لوگوں کی زمینیں ہیں اور ان سے فصلیں نکلتی ہیں، ان فصلوں پر عشر آتا ہے، ان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ عشر ادا کریں۔ وہ نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے ان جانوروں کو جن کو حلال قرار دیا، ان کا مضمون ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا یہ چیزیں جو تم نے خود حرام کر رکھی ہیں، یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں حرام تو مردار کو کہا گیا، بہتے خون کو کہا گیا، خنزیر کے گوشت کو کہا گیا اور خنزیر کے تمام اجزاء کو کہا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نام کے علاوہ جو کسی اور کے نام پر تم نے دیا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کی نظر و نیاز کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، نہ حسین کے نام کی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی۔ ارے نظر و نیاز تو اللہ کے نام کی ہے بھائی، اللہ کے نام کی ہے۔ اللہ کے نام کا ذبح کرو، اللہ کے نام کا عطیہ دو، اللہ کے نام کا صدقہ دو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ یہ عطیہ صدقہ میں نے دیا، اے اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچا دے، یہ ثواب کی سال ہے، یہ پہنچے گا، یہ پہنچے گا۔ مگر بزرگوں کے نام ذبح مت کرو۔ وہ بزرگ آج جن کی قبروں کے اندر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، یہ فرض ہے؟ نہیں۔ مستحب ہے؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں۔ سب چیزیں غیر ضروری، پتیوں کا چھڑکاؤ کرنا، چادروں کا چھڑکاؤ کرنا، چادروں کا چڑھانا، اور اس میں تو حکومت وقت بھی ملوث ہے۔ کہیں کہیں وزراء بھی چلے جاتے ہیں، آج فلاں پیر صاحب کا عرس ہے اور فلاں وزیر صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے چادر چڑھائی ہے۔ نہ تو رسول اللہ کی قبر پر چادر چڑھائی گئی، نہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر چادر، نہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر چادر، اور نہ دیگر اصحاب۔ آج بھی بقیع قبرستان میں آپ جا کے دیکھیے،
10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، سب کے سب ایسی، سب کے سب میدان ہے، کوئی قبہ اوپر نہیں بنا ہوا، کوئی گنبد نہیں بنا ہوا، کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، کوئی آیت الکرسی لکھی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے بھائی۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے بتایا نام لکھ دو، آپ نے ایک پتھر رکھا ہے قبر پر اور آپ نے فرمایا اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائی کو پہچانیں گے۔ پتہ چلا پہچان کے لیے زیادہ سے زیادہ نام کا کتبہ آپ لگا سکتے ہیں، باقی جو آج ہماری قبرستانوں میں ہوتا ہے یہ سب شرک ہے، یہ سب ظلم ہے، یہ سب سراسر گناہ ہے۔ وہاں کتے بلے پیشاب کرتے ہیں اور قبرستان میں جب آپ داخل ہوں تو کسی قبر کو پھلانگے بغیر گزرا نہیں جا سکتا، اور ان آیات پر قل لکھے ہوئے ہیں، چاروں قل، آیت الکرسی، اللہ کا نام، محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، پیر لگتے ہیں ان مقدس مبارک ناموں کے ساتھ۔ کتنا گناہ ہے، کتنے گناہ کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ یہ ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت نہیں تھی۔ اور جن بزرگوں کے آج ہم نام لیتے ہیں وہ تو فرائض کے پابند تھے، وہ تو واجبات کے پابند تھے، وہ تو گناہوں سے روکنے والے تھے، وہ تو گناہوں سے روکنے والے تھے۔ احمد علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج داتا گنج بخش جن کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں کیا بدعات اور رسومات ہوتی ہے۔ جب یہ وہاں سے چلے اور ہندوستان سے یہاں لاہور تک کا سفر کیا، راستے میں 80,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ یہ لوگ تھے، یہ بزرگ تھے، یہ اللہ والے ہیں۔ ان کی بزرگی میں، ان کے اللہ والے ہونے میں شک نہیں ہے، مگر ان کا قطعاً اس کام سے تعلق نہیں ہے جو آج ان کے مقبروں پر ہو رہا ہے اور جو کچھ آج ان کے مزاروں پر ہو رہا ہے۔ یہ سب کے سب یہ ڈھکوسلے ہیں کھانے پینے کے، یہ ہے سب کھانے پینے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جام پور میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں ہم نے دیکھا وہ ایک بڑا مزار بنا ہوا ہے۔ ساتھیوں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بڑے جناب بیٹھے ہوئے تھے چوکڑی مار کے، ایک سے جا کے پوچھا بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ اس سے کہا کہ بھائی یہ کون بزرگ ہے؟ جی مجھے نہیں پتا، اس سے پوچھو۔ اس سے کہا بھائی یہ کون بزرگ ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، اس سے پوچھو۔ آخری پہ کے پاس گیا تو اس نے کہا بحث نہ کرو بھائی، چلے جاؤ، یہ ہمارا سلسلہ ہے کھانے پینے کا، بحث نہ کرو، بحث نہ کرو، چلے جاؤ۔ چلے آئے، باہر باندھے ہوئے ہیں آدمی، درختوں کے نیچے باندھے ہوئے ہیں۔ ایک سے پوچھا، اس کا وارث تھا، بھائی کتنے عرصے سے تم یہاں باندھے ہوئے ہو؟ 12 سال سے۔ کیوں باندھا ہے؟ اس لیے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سائیں ٹھیک کرے گا اس کو۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں۔ وہاں آپ یقین جانے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ حیوانیت، انسانیت نہیں، وہ حیوانیت کہ وہ درخت کے نیچے جو آدمی بندھا ہوا پاگل، اس کا ایک وارث بھی وہ گدڑی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ہی پاگل پیشاب بھی کر رہا، وہیں بخانہ بھی کر رہا، کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہیں برتن اس کا رکھا ہوا۔ کیا زندگی ہے؟ کس شرک میں آج ہم مبتلا ہو گئے ہیں، کس شرک میں آج ہمارا معاشرہ جا کے گر پڑا ہے۔ یہ کام تو اللہ کے اختیار ہیں۔ بیماری آ جائے اللہ ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ ٹھیک کرنے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ بزرگوں سے جب زندہ ہو تو دعا کرا سکتے ہو بھائی، نیک لوگوں سے دعا کرا سکتے ہو، ان کی قبروں پر جا کے منتیں مت مانو، مرادیں مت مانگو، چڑھاوے مت چڑھاؤ، نظریں مت کرو، دیگیں مت چڑھاؤ کہ فلاں جگہ پر جا کے دیگ چڑھائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، یہ سب شیطانی کھیل ہے، یہ سب شیطانی کھیل ہے۔ آگے حامیم میں آئے گا، حامیم السبعہ آخر میں جو صورتیں آئیں گی اس میں مشرکین نے کہا تھا نا کہ ہم کبھی کبھی جا کے منت مانگتے ہیں، نیاز دیتے ہیں فلاں بت کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر، تو ہمارا کام تو ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اس پر جواب دیا یہ شیطان ہوتے ہیں، وہاں پر یہ شیطان ہوتے ہیں جو تمہارے نظریے کو خراب کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ شیطان ظالم بیچ میں دخیل ہو رہا ہوتا ہے اور تمہیں آ کے وسوسہ ڈالے گا، یا تمہارے انسان کوئی دوست کے دل میں آ کے وسوسہ ڈالے گا
کہ اس کو کہو کہ یہ فلاں جگہ پر جا کے چادر چڑھا دے، اس کا کام ہو جائے گا، اس کا بچہ ہو جائے گا۔ پہلے شیطان دخل اندازی دے رہا تھا اور وہ نہیں ہونے دے رہا تھا، اب اس نے جا کے وہاں چڑھاوا چڑھایا، شیطان نے دخل اندازی چھوڑ دی، بچہ ہو گیا، اس کا نظریہ بن گیا کہ یہ فلاں بزرگ نے دیا۔ سراسر شرک، سراسر شرک ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد 10 وصیتیں ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ قل تعالوا، آؤ بتاتا ہوں کیا حرام ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے شرک کو حرام کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی حرام قرار دی ہے، اولادوں کا قتل حرام کیا ہے، بے حیائی کو حرام کیا ہے، کسی جان کا ناحق مارنا قتل کیا حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا حرام کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام کیا ہے، اور اسی طرح سے عدل کے خلاف بات کرنا حرام ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، اور سیدھے راستے پر چلو، دین کے اندر نئی نئی صورتیں نکالنا حرام ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں۔ آخر میں 2 اعلان کرائے، سورۃ الانعام کے آخر میں 2 اعلان، بڑے پیارے 2 اعلان ہیں۔ ایک تو ضابطہ ذکر فرمایا، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 دیں گے، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 دیں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو ایک گناہ کرے گا ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائے۔ قربان جائیے اللہ پر، قربان جائیے اللہ کریم اللہ پر، جو آج اس مبارک مہینے میں ایک نیکی پر 10 نہیں 700 گنا تک عطا کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بد نصیب ہے وہ آدمی کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور گناہ زیادہ ہو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 کا اجر مل رہا تھا، زیادہ سے زیادہ 700 کا اجر مل رہا تھا، اور ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جا رہا تھا، پھر بھی یہ نیکیاں نہ کما سکا۔ ایک آدمی سے کہا جائے 2 مزدور آپ نے لگائے ہیں، ایک مزدور سے یہ کہا کہ یہاں سے باہر اینٹیں منتقل کرنی ہے، ہر اینٹ یا بلاک کے منتقل کرنے پر آپ کو 1 روپیہ دیا جائے گا، دوسرے سے آپ نے کہا کہ آپ کو 10 روپے دیے جائیں گے، اور 700 بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ اب تم محنت کرو، کام کرو تاکہ زیادہ کام تیرا ہو۔ اب شام جب ہوئی تو جس کو ہم نے 1 روپیہ مزدوری طے کی تھی اس نے تو زیادہ اینٹیں باہر نکالی، اور جس کو 10 روپے مزدوری طے کی تھی اس نے 2 ہی نکالی صرف۔ تو بد نصیبی نہیں ہے اور کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس امت گزشتہ امتوں کی ایک نیکی پر ایک نیکی، اس امت کی ایک نیکی پر 10 نیکیاں، پھر بھی قیامت کے دن اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں تو یہ بد نصیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اعلان یہ فرمایا، کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے پروردگار نے تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے، میں اس سیدھے راہ کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں چل سکتا۔ کہہ دیجئے میرے رب کا یہ اعلان ہے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، میری زندگی کا مقصد ہی اللہ ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مان سکتا، میں نہیں کسی کو حاجت روا مانتا، میں کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، میں کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں مانتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور یہ 206 آیات اس سورت میں ہے، اور یہ بھی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور 22 رکوع ہے، 20 رکوع ہے، 22 اس میں 22 رکوع ہے، مگر اس کا موضوع بڑا پیارا۔ نمبر 1 پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب، اور نمبر 2 امت کا منصب۔ رسول اللہ کا کیا منصب ہے؟ انذار، آپ بتاتے رہیں، آپ سمجھاتے رہیں، آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ امت کا کیا منصب؟ آپ کا کام ہے مان کر چلنا، اتباع کرنا،
رسول کی بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا. اور قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنا پیغامات پہنچائے تھے کہ نہیں پہنچائے تھے, اور پھر ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے, اور پھر جس کی نیکیاں اس دن زیادہ ہو گئی وہ کامیاب, اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی وہ ہے ناکام. پھر آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ شیطان کے بہکاوے سے تمہیں بچنا چاہیے, یہ ازلی تمہارا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اس نے جنت سے نکلوانے کی کوشش کی ہے. اور سب سے پہلا شیطان کا انسان پر کیا حملہ ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلا حملہ شیطان کا انسان پر جو ہوا وہ انسان کا لباس اتروایا. جنت میں پھل کھلوا دیا, کہا کہ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں کھانا. قاسمہما, شیطان نے قسمیں دی دونوں کو, آدم و حوا کو, کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اللہ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس درخت کو کھانے کے بعد آدمی فرشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, اور اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے, آپ سے اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے. یہ درخت کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے. آدم علیہ السلام نے کھا لی. کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, جو فطرت تھی وہ فطرت ہٹ گئی, لباس ہٹ گیا, اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے. کہا اے بنی آدم لا ينزعنکم الشیطان لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا مت کرے, تمہارے لباس مت اتروائے. اسلام نے لباس کی ایک تعریف بتائی ہے. مرد کے لیے لباس, عورت کے لیے لباس. مرد کے لیے لباس ناف سے لے کر گھٹنے تک, یہ حصہ مرد کا ہمیشہ چھپا رہے گا, یہ حصہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے. جو جوان چڈا پہن کے آ جاتے ہیں اور گھٹنے نظر آ رہے ہیں, رانیں نظر آ رہی ہیں, حرام ہے, حرام کام کر رہا ہے یہ, اور دیکھنا بھی اس کو حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دیکھنے والے پر بھی لعنت اور دیکھنے کا موقع دینے والے پر بھی لعنت ہے, دونوں پر لعنت. جس قسم کے کھیل آج کھیلے جاتے ہیں جس میں اس قسم کا لباس ہوتا ہے, حرام ہے یہ لباس. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا لباس, ہر حال میں یہ حصہ کسی کو دکھلانا جائز نہیں ہے سوائے بیوی کے, سوائے بیوی کے. ہاں اگر کوئی علاج معالجے کا مسئلہ ہے, کوئی پھوڑا نکل آیا تو ضرورت کے تحت, وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کپڑے کو اوپر سے کاٹ دے جتنا پھوڑا ہے, تاکہ وہی جگہ نظر آئے اور وہاں ہی آپریشن جو کرنا ہے وہ کرایا جائے, اس کے علاوہ دیکھنا جائز نہیں. اسی طرح سے عورت, اس کا جسم بھی پورا کا پورا ستر ہے, حجاب ہے, صرف چہرہ, ہتھیلیاں, پیر, اس کے علاوہ اس کا پورا جسم تستر ہے, اس کو کھولنا جائز نہیں ہے. سینہ کھولنا اس کا جائز نہیں ہے, سر کھولنا, بال کھولنا اس کے جائز نہیں ہے, غیر محرم کے سامنے آنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. مرد کو یہ بتایا کہ اوپر سے جانے والے لباس سے آپ کے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے. نمبر 2, ایسا لباس مرد نہ پہنے جو غیر قوموں کا شعار ہو, نشانی ہو. نمبر 3, ایسا لباس مرد نہ پہنے جو تنگ ہو. نمبر 4, ایسا لباس نہ پہنے جو باریک ہو, تنگ ہو, جس سے جسم کے اعضاء کی ساخت معلوم ہو, اور پتلا ہو کہ جسم کے اعضاء کھل کے نظر آ رہے ہو. بس اوقات ظالم جوان ایسے لباس پہن کے آ جاتے ہیں کہ اعضاء مستورہ واضح کھل کے نظر آتے ہیں, صاف صاف حرام ہے یہ. اور شرٹ اتنی مختصر پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے کولے کی ہڈی نظر آتی ہے, حرام ہے. کیا نماز ہوگی اس کی؟ اور پیچھے والا آدمی جو دیکھتا ہے وہ بھی گنہگار ہو رہا ہے. تو دوستوں سے بھی درخواست ہے لباس کا خیال رکھیں. فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے لباس اتارا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور تاکہ حسن کا ذریعہ ہو. ایسا اول جلول والا لباس پہننا جو برا لگتا ہو وہ لباس پہن کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے. جو لباس پہن کر آپ شادی میں نہیں جا سکتے, اچھی تقریب میں نہیں جا سکتے, وہ لباس پہن کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے. کوئی مجبوری ہے, ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اس قسم کی بے حیائیوں کا جب ارتکاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور اللہ پاک اس پر خوش ہوتا ہے. قل
ارے کہہ دیجیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ایسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ پاک پردے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حیا اور پاک دامنی سکھاتا ہے، اس لیے اس نے لباس اتارا ہے۔ لباس کے ذریعے سے ایک انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، حیوان اور انسان میں فرق لباس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے بہت تاکید ہے لباس کی۔ سب سے پہلا شیطان کا جو حملہ تھا انسان پر وہ کیا تھا؟ بے حیا بنانے کی اس نے کوشش کی ہے، لباس اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کا لباس اتر جاتا ہے، جب انسان کی حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کر لیتا ہے، پھر وہ گناہ جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ بھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جنت والوں کا اور جہنم والوں کا باہمی مکالمہ ذکر فرمایا۔ جنت والے جنت میں جا کر کہیں گے جہنمیوں سے ارے ہم نے تو اللہ کے وعدے سچ پائے، تم نے بھی سچ پائے؟ وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں سچ پائے، سچ پائے، اللہ کے وعدے سچ تھے، اللہ نے عذاب کے وعدے کیے تھے سچ تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو۔ درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جنت والے اپنی نعمتوں میں، جہنم والے عذابوں میں، دونوں ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کی آواز ان تک، ان کی آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی۔ آج موبائل کے ذریعے سے آواز دوسرے ملکوں میں جا سکتی ہے، اللہ قادر مطلق نہیں ہے کہ جنت کی آواز جہنم، جہنم کی آواز جنت میں، دونوں ایک دوسرے سے بات کریں گے ارے کچھ پانی تو دے دو، کہے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نہیں جہنم والوں پر پانی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگانی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا، آج کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ فرمائے بھائی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب سورۃ الاعراف کے اندر ایک اہم چیز ہے جو آخری بات میں کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے گزشتہ 7 امتوں کے حالات یہاں سے شروع کیے۔ 5 امم مہلکہ جو ناگہانی عذاب سے ایک ہی وقت میں تباہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، سمجھایا کہ جو قوم دنیا میں شرک میں مبتلا ہو اللہ کی دھرتی پر اسے جینے کا حق نہیں ہے، اس کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، طاقت، مال، قوت کا گھمنڈ تھا، گھمنڈ، طاقت کا گھمنڈ، طاقت کے نشے میں طاقت کو غلط استعمال کرتے تھے، اقتدار کو غلط استعمال کرتے تھے، مظلوموں پر، ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ جس قوم کے اندر یہ گناہ رائج ہو جائے وہ بھی دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتی، اسے بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم صنعت اور حرفت، ایجادات، نئی نئی چیزیں ایجادات کرنے میں آگے تھے، مگر اللہ کی نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو گئی، بے حیائی کی اس انتہا میں مبتلا ہو گئی کہ مرد مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے اور عورتیں عورتوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے، اور سمجھا دیا گیا کہ بے حیا قوم دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتی، اور ان کی پوری بستی کو اٹھا لیا گیا، آسمان تک لے جا کر الٹا زمین پر پٹخ دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتے تھے، خائن لوگ تھے، بددیانت لوگ تھے، اور بددیانتی کا یہ حال کہ ڈکیتی بھی ڈالتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے۔ بتاؤ آج یہ جرائم اس امت میں ہو رہے ہیں، آج یہ جو جرائم ان قوموں کے اندر تھے یہ جرائم ان امتوں میں آج اس امت کے اندر بھی ہیں۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی دعا ہے، آج ہمارے لیے اجتماعی ہلاکت کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ورنہ ہم نے اپنے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ 2 طرح سے ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت اجابت ہے۔ امت دعوت جس کی طرف مبعوث ہوئے انہوں نے بات قبول نہیں کی، فرعونی، ان کے غرق ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ کئی مرتبہ اللہ پاک نے
ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کئی مرتبہ سمجھایا، ایک عذاب آیا، اے موسیٰ تو اللہ سے دعا کر یہ عذاب ٹل جائے تو بس، اس کے بعد تو سچے پکے تیری بات سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ پھر دوبارہ سرکشی پر آ گئے، فارسلنا علیہ وہ طوفان، پانی آ گیا گھروں میں، ٹڈیاں آ گئی گھروں کے اندر، یہ کورونے، یہ باقی وائرس، یہ مچھر، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو نہ دکھنے والے، نہ نظر آنے والے، لیکن انسانوں کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدائی عذاب ہوتے ہیں۔ یہی عذاب آئے تھے، اسی قسم کے عذاب فرعونیوں پر بھی آئے تھے، مینڈکوں کے عذاب، پانیوں کے عذاب، جوؤں کے عذاب، مگر جب نہ مانا، قرآن کہتا ہے فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم، پھر بس ان کو ہم نے ڈبو دیا سمندر کے اندر۔ اور پھر اس قوم کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی مناسبت اس امت کے ساتھ ہے۔ تو 7 امتوں کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ 5 امتیں جو آسمانی عذابوں سے تباہ ہوئی ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم یعنی فرعونی، وہ بھی پانی میں غرق ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دوسری قوم جو بنی اسرائیل ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا، اور اس کی مناسبت اس امت کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بدعت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عقائد میں جو شرک ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، عبادات میں جو شرک ہے اس سے محفوظ فرما، صدقہ و خیرات میں جو شرک ہے میں اللہ محفوظ فرما، نظر و نیاز میں جو شرک ہم کرتے ہیں اس سے محفوظ فرما، اے اللہ جو رسم و رواج ہیں دین کے نام پر ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں خالص وہ معاشرہ عطا فرما جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو آپ نے سنتیں عطا کی ہیں، وہ سنتیں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کا وہ رخ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس رخ پر ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج غیر ضروری چیزوں کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اس مسجد میں ہونے والے کاموں کو قبول فرما، بیٹھنے والے افراد کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، اے اللہ یہاں نماز تراویح پڑھنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، جانوں کی مالوں کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک۔